إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارا رب جل وعلا ایک عظیم نعمت کا ذکر فرما رہا ہے جس کا احسان اس نے اپنے بندوں پر جتایا ہے، اور وہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس کے پاس، جس کی طرف نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ حکمت والے اور خوب تعریفوں والے رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ فصلت میں اِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ۔ بے شک یہ ایک معزز اور زبردست کتاب ہے، باطل اس کے سامنے سے نہیں آ سکتا اور اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حکمت والے، خوبیوں والے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ نے اس میں تاثیر کی ایک شاندار قوت رکھی ہے۔ اللہ نے اس میں قوت تاثیر رکھی ہے کیونکہ یہ انسانوں کے عقلوں اور ان کے دلوں کو مخاطب کرتا ہے اور ان کے نفوس کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے
اسے عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے اور نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن کے الفاظ کو آسان اور اس کے معانی کو واضح بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے اور نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ بس ہمارے رب کی کتاب کا سب سے بڑا مقصد ہدایت دینا اور خوشخبری سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر یہ قرآن بندے کے لیے اس کے مقصد کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بندوں نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت بھی موجود ہے، کیونکہ بندے کی بھلائی اور کامیابی وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محمد کریم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، واللہ تم سے محبت بھی کرے گا، وَیغفر لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، گمراہی اور نفسانی خواہشات کے راستوں سے خبردار بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا ہے، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی تابعداری کرو، تم اس کے اوپر چلو اور دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو اور دوسرے راستوں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، اور یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کتاب میں نیک اعمال کی طرف بھی رہنمائی موجود ہے، اور اس سلسلے میں صحیحین یعنی بخاری مسلم میں حضرت ابو طلحہ انصاری سے ثابت ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول میں اپنا یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو نیک اعمال کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو طلحہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو۔ تو میرے مال میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب بیروہا نامی باغ ہے، اور اب یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں اس کو اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے ہاں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت بننے کی امید رکھتا ہوں، لہذا اے اللہ کے رسول آپ اسے وہاں استعمال کریں جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخن بخن واہ واہ ذالک مال رابح، یہ بڑے نفع کا مال ہے، یہ بڑے نفع کا مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، ابو طلحہ جو تو نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میرا خیال یہ ہے کہ تو اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ قرآن مجید میں اس طرف اور اس طرح مصائب اور پریشانیوں کے وقت بندے کی رہنمائی کرتا ہے اور آزمائش کے وقت اسے ثابت قدم رہنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت ساری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ انسانی ہدایت کے باب میں قرآن مجید کے عظیم ترین اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ ظاہری یعنی جسمانی اور باطنی، روحانی اور معنوی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن مجید میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ثابت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا واقعہ ہے جو عرب کے ایک قبیلے کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے قبیلے والوں سے مہمانی چاہی، لیکن انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ انہوں نے اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن
کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا شاید یہ لوگ جو تمہارے ہاں آ کر ٹھہرے ہیں ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو موذی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تم میں سے کوئی معالج اور علاج کرنے والا ہے؟ ان صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں رقیہ کرتا ہوں، میں دم کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہم نے تم سے مہمانی چاہی، ہم رات تمہارے پاس ٹھہرنا چاہتے تھے اور تم نے ہمیں ٹھہرانے سے انکار کر دیا، اور میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کچھ اجرت طے نہیں کر لو گے۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑوں کے ایک ریوڑ پر صلح کر لی اور بات طے کر لی کہ ہم آپ کو 30 یا 40 بھیڑیں دیں گے۔ پھر ایک صحابی گئے اور ان پر سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سورت کا دم کیا اور اس سورت اور اس کلام کی برکت سے وہ سردار ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی بندھی ہوئی رسی سے کھل جائے اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا اور اسے کوئی تکلیف نہ رہی۔ جب صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے، لہذا میرا حصہ بھی مجھے دو۔ تو اللہ کے رسول نے عذرائے مذاق یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ کے بندو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یہ روشن کتاب ہے، یہ نور ہے، جو اسے تھام لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔